السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب، پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان نواز شریف صاحب، اصل مقدمہ جنرل فیض حمید کے خلاف جن کا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب، جو متاثرین میں شامل ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے انہیں للکارا، ان کا نام لیا، جس کے بعد زبان زد عام ہو گیا کہ یہ دو کردار ہیں جو ان کی حکومت کو گرانے میں پیش تھے. اس کے بعد لندن سے جب پاکستان نواز شریف صاحب نے آنا تھا تو تب بھی انہوں نے ان کا نام لیا. پھر عرفان صدیقی صاحب نے آج سما نیوز کے ہی پروگرام میں بیٹھے ہوئے میرے سوال میں ابصار عالم صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب نام لیے گئے تھے تو تب انہیں پیغام آیا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے ان کا نام لینا ہے تو لیں. سو یہ اس طرح سے انڈائریکٹلی کنورسیشن رپورٹ کی گئی ہے. نواز شریف صاحب جب سے ملک واپس آئے ہیں، وہ 2/3 میجورٹی چاہتے تھے، نہیں ملی. وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، نہیں بنے. اس کے بعد سے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. ہم آپ سے پوچھتے رہے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے اس کی وجوہات بھی بیان کی. جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ہمیں ایسے لگتا تھا کہ نون لیگ اپنے بیانیے میں جان ڈالے گی کہ دیکھا جو ہمارے ساتھ ہوا. پھر آخر کار وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. آج جب نون لیگ کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ 2 بجے کے قریب نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے، تو سب کو یہی لگا کہ جنرل فیض کے حوالے سے وہ کچھ انکشافات کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے میرے سینے میں کچھ راز ہیں، میں وقت آنے پر بتاؤں گا. شاید وہ وقت آ گیا. لیکن جب وہ اسکرین پر آئے، ایک تو تاخیر سے آئے، اس کے بعد انہوں نے وہی معمول کے مطابق کہ مجھے کیوں نکالا. اور 2017 میں حالات بہت اچھے تھے، بہتر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی کے حوالے سے یا جو بھی انہوں نے ذکر کی. لیکن نام نہیں آیا ان کی زبان پہ جنرل فیض کا. نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے مجھے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری تو ان سے ملاقات ہوئے میرا خیال ہے 3 مہینے ہو گئے. آپ کا ہیش ٹیگ ہے مجھے کیوں پوچھ رہی ہو، اس لیے کہ آپ انالیسس دیں. نہیں، میں انالیسس دیتا ہوں، مگر مطلب اتنا ڈائریکٹ آپ نے مجھے کہہ دی وہ چپ کیوں ہے؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں نا، دیکھیں آپ مجھے بتائیں. وہ پہلے گفتگو کرتے تھے، جب آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی تب بات کرتے ہوں گے سیاست کے حوالے سے. جنرل فیض کے حوالے سے بھی شاید آپ کا کبھی ذکر آیا نہیں، آپ میرا خیال ہے یہ اسپیکولیشن کی طرف مت جاؤں. یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ باتیں ہوتی بھی تھیں، کچھ نہیں بھی ہوتی تھی. چلیں اب میں کوشش کرتا ہوں آپ کے جواب دینے کی وداؤٹ ریفرنس ٹو کہ انہوں نے مجھے کیا کہا یا نہ کہا. وہ رہنے دیں. میں اپنی سوچ ان کے بارے میں، میری سوچ. دیکھیے، آپ نے آج شروع میں ہی 2-3 باتیں کر دی نا. ایک تو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں کہ جب میاں صاحب نے تنقید کی تھی تو جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا کہ میرا نام مت لیں، یہ سب چیزوں کے پیچھے وہی ہے. اچھا، اب تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنرل فیض نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے تھرو آؤٹ، جب بھی وہ جیلوں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ کیا عمران خان فلی آن بورڈ تھا جو پالیسیز جنرل فیض اور جنرل باجوہ فالو کر رہے تھے؟ اچھا، عمران خان کا بھی تو بڑا کمپلینٹ ہے نا کہ یہ مجھے تو کچھ ایک بات کرتے تھے اور ادھر انہوں نے لائنز آف کمیونیکیشن بھی کھولی ہوئی تھی. وہ غالباً جنرل فیض کی بات نہیں کرتے تھے، وہ جنرل باجوہ کی بات کرتے تھے. جی. چلو میں آج آپ کو کچھ اندرونی حقیقت بتاتا ہوں کیا تھی. اس کے علاوہ بھی کوئی اندرونی حقیقت تھی؟ اس کے علاوہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ کانٹیکٹ جو اسٹیبلش ہوتا ہے بٹوین آرمی چیف اور کسی کے ساتھ بھی سویلین کے ساتھ، وہ یا تو اپنے کسی فوجی افسر کے ذریعے ہوتا ہے جس میں آرمی چیف یا DGI ایسا اعتماد رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ رابطہ کریں. اچھا. اور یا پھر کوئی ایسے سیاستدان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جو کہ ان کے قریب ہوتا ہے، جانتا ہے ان کو، آنا جانا ہے، تعلقات رہے ہیں پہلے جن کو برقرار ذاتی طور پہ، اور ان کے ذریعے پیغام دیے جاتے ہیں اور لائے جاتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو صرف ایک شخص کے ذریعے نہیں پیغام آتے جاتے رہے. ایک ہمیشہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ جی میں فلانے کے بڑا قریب ہوں اور کوئی رشتہ داریاں وغیرہ
بتاتا ہے کہ میری یہ رشتہ داری ہے, میری وہ رشتہ داری ہے, میں پیغام لا سکتا ہوں, لے جا سکتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی طور پہ آفر کرتے ہیں کہ میرے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ میں ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں, پیغام دے سکتا ہوں. اچھا, تو یہ پیغام لانے والے جانے والے مل جاتے ہیں. اچھا, اب نون لیگ کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے تو کافی کھلے عام بات یہ کہی تھی کہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. وہ تھے زبیر صاحب, آپ کو یاد ہوگا, گورنر صاحب, گورنر سندھ, جب گورنر سندھ تھے, اور اس کے بعد بھی وہ کافی رائیونڈ آتے جاتے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی جنرل باجوہ کے ساتھ. ٹھیک, انہوں نے جنرل فیض کی بات کبھی نہیں کی تھی, جنرل باجوہ کی بات ہی کرتے تھے. جی, اس طریقے کے ساتھ مجھے خود میرا ذاتی علم ہے کہ لاہور میں جو اسٹیشن کمانڈر تھا ISI کے, وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مگر جو بھی تھے جو وہ شہباز شریف کے ساتھ جیل میں بھی رابطے میں تھے. اچھا, اور اس کے بعد بھی جب وہ تبدیل ہو گئے اور کوئی نیا اسٹیشن کمانڈر آ گیا تو وہ بھی رابطے میں رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جی, اور پھر محسن نقوی صاحب کے ذریعے بھی رابطے اسٹیبلش کیے گئے تھے, کیونکہ محسن نقوی صاحب اسٹیشن کمانڈرز کے کافی قریب رہے ہیں. جو بھی یہاں اسٹیشن کمانڈر آتا تھا محسن نقوی صاحب ان کے قریب ہوتے تھے. تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی اسی لیے ایک آگے جا کے ایک سیاسی رول ادا کیا, اور یہ جو سارا الائنس تھا اس کو اسٹریچ اپ کیا. جب باجوہ صاحب کی پالیسی یا فیض کی پالیسی تبدیل ہوئی یا ہونے جا رہی تھی, تو اسی لیے محسن نقوی صاحب کو بہت اس کا انعام بھی ملا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنا جانا رہا. میاں صاحب کے ساتھ بھی ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جن کے تعلقات تھے باجوہ صاحب کے ساتھ, یا باجوہ صاحب کے فادر ان لاء کے ساتھ. ان میں خود لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تھے ملک احمد خان صاحب, جو اس وقت اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. انہوں نے خود تسلیم کیا ہے, جی میں نے رول بھی ادا کیا ہے, اور میں بڑا قریب تھا جنرل باجوہ کے. جی, اور جب وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے, وہ بہت سی باتیں کی انہوں نے. تو ظاہر ہے وہ بھی ایک آتے جاتے تھے, لنڈن میں آتے جاتے تھے, اور ادھر بھی زبیر آتے جاتے تھے مریم کو ملنے رائیونڈ میں. تو بات تو چل رہی تھی, کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا ادھر سے یا ادھر سے. تو اسی لیے خان صاحب بھی تھوڑے پریشان تھے کہ یار ایک ہی گل ہے, مجھے تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے اور وہاں رابطے کھلے ہوئے ہیں. اور بائی دی وے رابطے صرف کیونکہ اسٹیشن کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ DG ISI کو یا DGC کو رپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ آگے DG ISI کو کرتے ہیں کبھی کبھی. اور اس وقت ایک سٹیج پہ جنرل فیض جو تھے وہ DGC تھے, پھر اس کے بعد وہ پروموٹ ہوئے ٹو DG ISI. تو جنرل فیض کے رابطے رہے ہیں ود مسلم لیگ. اچھا, اسی لیے آج حامد میر صاحب میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فیض کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو ان کے لیے یہ کیا وہ کیا, میں نے تو نواز شریف کو باہر بھیجوا دیا, اور پھر دیکھو انہوں نے میرا نام لے لیا اور یہ کیا. ایسی ہے نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی تو یہ کہا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, کہ یہ دیکھو جی یہ پلیٹلیٹس کا ڈرامہ سارا ہوا, اور وہ کہتے تھے ہمیں بیوقوف بنایا گیا. تو بیوقوف کس نے بنایا؟ مطلب ہے کہ نون لیگ نے تو نہیں بنایا نا, کسی اور نے بنایا تھا نا. ظاہر ہے جنہوں نے گرین لائٹ دینی تھی کہ نکالو ان کو یہاں سے, تو انہوں نے بنایا نا بیوقوف. اور وہی بیٹھے ہوتے تھے, ہر روز تصویر آتی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لان کے پیچھے 3 کرسیاں, ایک میں میاں صاحب, ایک میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرف باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرف فیض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور فیض صاحب نے اپنا گرے سوٹ پہنا ہوا اور پنک ٹائی پہنی ہوئی, جو کہ وہ بڑا پسند کرتے تھے. گریٹ کمبینیشن, ہی از اے نائس ڈریسر. کچھ آپ کا بھی ویسا ہی ہے. اچھا, نہیں میں نے بھی ان کی ڈریس سینس کو تعریف کی تھی. اچھا, ہی از کوائٹ نیٹلی ڈریسڈ. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سیاست میں چلتی ہیں. اچھا, تو پہلی بات یہ ہے کہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے اس میں وزن ہے. اچھا, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سٹیج ایسی آئی تھی جب کہ جنرل فیض کو شنٹ کر دیا تھا فرام ISI ٹو پشاور. تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اب یہ کھڈے لائن چلے گئے ہیں. جی, آصف زرداری صاحب نے کہا, زرداری صاحب نے کہا تھا. اب وہ فارغ ہو گیا, کھڈے لائن چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ وہ بالکل کھڈے لائن نہیں گئے تھے. وہاں بھی جب تھے تو وہ بہت کچھ کر رہے تھے, اور اس کے بعد بھی جب ریٹائر بھی ہو گئے تو آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہے تھے. یہی ہے نا. جی.
تو کھڑے لائن تو وہ نہیں لگے, اگر لگے بھی تھے تو انہوں نے کھڑے لائن کو مین لائن بنا دیا. قابلیت. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ دس از دا وے اٹس بین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ایک صفحے پہ تھے. وہ کون سا صفحہ تھا اور کہاں آپس میں ان کی ڈفرینس آف اوپینین ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس نے آج تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا. دے ور آن دا سیم پیج آن 2 ایشوز. ایک یہ ایشو تھا کہ عمران خان کو لانا ہے اور چلانا ہے, اور ان دونوں کو نکالنا ہے اور ان کو فارغ کرنا ہے. وہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو صرف یہ آگے بھی چلانا ہے, یہ ایک الیکشن جتا کے 10 سال کا پلان, پھر 10 سال کا پلان, صدارتی نظام. اس کے اندر جو دوسرا پلان تھا, اسی کے پلان کے اندر عمران کو چلانا ہے, لانا اور چلانے کے اندر یہ تھا کہ ایک ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو ملے گی, جس کی وجہ سے پھر جنرل فیض کی سینئر دوران بن جائے گی. تو اس کے بعد پھر جنرل فیض کی کو آرمی چیف بنیں گے, اور وہ 6 سال کم از کم وہ رہیں گے. تو 6 سال اس میں سے خان صاحب کے 10 سال بن جاتے. تو یہ 2 چیزوں پہ اتفاق تھا. اچھا, اب کہاں آ کے اتفاق تھوڑا سا ہل گیا؟ ہلا یہاں کہ جب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اب مجھے فیض صاحب کو کور دینی ہے جی, اور اس وقت جنرل باجوہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ باتیں جنرل فیض ایسی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, اپنے اون پہ کر رہے ہیں. اور ان کے اوپر بھی پریشر تھا فرام ود ان دی آرمی کہ جنرل ان کو اب ISI سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو لگایا جائے. اور یہ ایک تقاضا بھی ہوتا ہے, یو کانٹ اسٹے ان ون پلیس فار سو لانگ. جی. اور ان کا یہ تھا کہ ان کو کور دینی ہے تاکہ وہ آگے معاملہ طے ہو جائے کہ یہ بنیں گے آرمی چیف. اچھا, اس وقت ایک ایسی چیز ہوئی جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ اور فوج کے اندر تھوڑی سی بے چینی ہوئی. وہ تھی ایک پروپوزل جو عمران خان نے دی جنرل فیض کے کہنے کے اوپر. وہ یہ پروپوزل تھی کہ ISI اب اتنی بڑی آرگنائزیشن ہو گئی ہے کہ اس کی ایک سیپریٹ, اور اس کا ڈائریکٹریٹ بھی سیپریٹ ہے, تو اس کو بھی ایک کور کی حیثیت دے دی جائے. یاد ہے آپ کو؟ یس, اس سے تو باجوہ صاحب بہت ناراض ہوئے. اور وہ پروپوزل پھر کور کمانڈر میٹنگ میں آئی, کسی سے کروائی گئی کہ جی آپ یہ, اور اس میں پھر کافی آبجیکشن ہوا وہاں اس میٹنگ کے اندر, اور جنرل فیض کو پش بیک ملی وہاں. اچھا, کیونکہ دیکھیے جو کور کمانڈر کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ISI چیف کو بائی انویٹیشن بلایا جاتا ہے. اچھا, وہ نیچرلی ہی ڈزنٹ سٹ ان دیئر, ان کو بلایا جاتا ہے فار بریفنگ. کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ ISI چیف بھی بیٹھا ہو, مگر عام طور پہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا کور کمانڈرز کانفرنس اور میٹنگ, بٹ ان کو بلایا جاتا ہے فار بریفنگ پرپزز. تو یہ جب بریفنگ ہوئی آن دس کہ جی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اتنے ہزاروں لوگ ہیں, ایک ڈویژن جتنے لوگ ہیں ISI کے اندر, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو اس کو بھی ایک کور دے دی جائے. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ان کو کور ہیڈ کوارٹرز نہ جانا پڑے, یہیں بیٹھے رہیں جب تک باجوہ صاحب فارغ نہیں ہوتے اور یہ آرمی چیف نہیں بنتے, نہیں تو بیچ میں کوئی سلپ اپ نہ ہو جائے. ٹھیک, تو دس واز دا پرپز آف دیٹ. وہ خان صاحب کے ذریعے انہوں نے موو کروایا, وہ شوٹ ڈاؤن ہو گیا. اس وقت باجوہ صاحب شکی ہو گئے کہ یار یہ کچھ اور تو گڑبڑ تو نہیں ہو رہی کوئی. پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے 1-2 ایسے انسٹنسز بھی ہوئے جہاں شاید میرا خیال باجوہ صاحب کی نالج میں بھی آئے کہ کچھ رابطے بنائے گئے بٹوین جنرل فیض اینڈ نواز شریف صاحب اور مریم تھرو سم پیپل کہ جی بات کریں. تو آگے سے شاید جواب یہ ملا کہ ہاں ٹھیک ہے, بات کرنے کے لیے تیار ہے, چیف سے بات کریں گے, تم سے نہیں کریں گے. اچھا, وہ کوئی اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے, وہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈ رہے تھے, جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایشور کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے چیف بنائیں اور میں یہ کروں گا آپ کے لیے, یہ کروں گا. خواجہ آصف نے بھی کہا نا کہ وہ منتیں وہ جب بات آگے بڑھی تو جب جواب یہ آیا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں مگر چیف سے بات کریں گے, تو آپ سے کیا بات کرنی ہے. تو وہ پھر کینسل کرنی پڑی وہ میٹنگز, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات چیف تک جائے, وہ الگ اپنی گریڈ کھولنا چاہ رہے تھے. اچھا, ٹھیک. تو وہ پھر باجوہ صاحب اور بھی شکی ہو گئے کہ یار ہے سیپریٹ لائن بھی انہیں کوئی کھلی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز لیڈ ٹو ہز فائنلی
गोइंग टू द पेज रप्चर हो गया, उस वक्त क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। क्रैक आना शुरू। और इमरान भी बड़ा अपसेट था। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ट्रांसफ़र ना हो, यहाँ तक कि आर्मी की तरफ से अनाउंस कर दिया जी कि इनकी ट्रांसफ़र होगी और ये कोर जा रहे हैं जी। ये फिर भी DGISI बन के बैठे रहे। और कराची से कोर नदीम कमांडर अंजुम साहब आ ने गए आना थे। था। हाँ। वो आए, उनको जगह नहीं मिली, वो फिर चले गए कराची। उसके बाद फिर उनको कहा गया कि आप पहुंचे वहाँ। फिर इनको धक्के निकाल के भेजा वहाँ को, और ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आया था फिर। तो उस वक्त भी टेंशन क्रिएट हो चुकी हाँ। थी। एक ऐसी स्टेज भी आई थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा की आपस में काफ़ी झड़पें शुरू हो गई थी, काफ़ी कुछ इश्यूज़ के ऊपर। अच्छा। ये भी उनमें सारे इश्यूज़ थे। ये स्पेशली ट्रांसफ़र ऑफ जनरल फैज़। जनरल बाजवा वाज अंडर इनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम हिज कोलीग्स कि अब फारग करो, इनको उधर भेजो। अच्छा। और बिकॉज गलतियां भी हुई थी ना इनसे, कराची में जो कुछ हुआ मरियम के साथ, जी जी, वो होटल बड़ी पर अग्रेसिव छापा किस्म मारा की। गया जब। तो मेरा ख्याल है कि वो एक स्टेज ऐसी आई कि बाजवा साहब बहुत अपसेट थे इमरान खान से, बहुत अपसेट थे। वो कौन सी स्टेज थी? वो इसी के दौरान एक स्टेज थी। अच्छा। और वो एक मीटिंग के बाद वापस आए और उन्होंने आके कंप्लेन किया एक दो लोगों के नाम मैं नहीं लूँगा कि मैं अब नहीं चल सकता इसके साथ, मैं तंग आ गया हूँ। ये एक बात करता है, मुझे कहता है ऐसे करना है, मैं मानता हूँ, फिर घूम जाता है, फिर करता नहीं है, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम अंडर एनॉर्मस स्ट्रेस, इसने मुझे पागल किया हुआ है, बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, आप लोग संभाल रहे हैं। तो फिर बहुत लोग भागे, 5-6 जनरल्स और एक आध रिटायर्ड, वो भी भागे। उन्होंने जाके इसको घर में काबू किया, बाजवा साहब को, कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना। ये तैयार थे अपना रेजिग्नेशन लिखने के लिए। ये भी बात निकली है कि एक ऐसी स्टेज आई थी, ये मैं कहता हूँ कि हुआ है। अच्छा। फिर उनको रोका गया कि नहीं अगर आपने ऐसे किया तो बिल्कुल ही बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, तो यू कांट डू दिस, हैंग इन देयर। मगर दैट शोज़ यू कि लास्ट स्टेजेस पे कुछ इश्यूज बनने शुरू हो गए थे बिटवीन इमरान एंड बाजवा एंड बिटवीन बाजवा एंड फैज़। उसमें इनकी एम्बिशंस वर एट स्टेक। अच्छा। आखिरी दिनों में बाजवा साहब ने तो अपनी एक्सटेंशन ले ली, घर जाने के लिए तैयार थे, मगर जब ये देखा कि इश्यूज बनने शुरू हो गए और इमरान खान ने अड्डी जो है वो तकड़ी कर ली और कहने लगा मैं नहीं मानता, आसिम को नहीं बनाना, और वो किसी और का नाम ले रहे थे। जी जी। तो बाजवा साहब ने सोचा कि मैं कोई सलूशन ढूंढता हूँ। अच्छा। उन्होंने जो प्रपोज की सलूशन टू नून लीग एंड टू इमरान खान वो ये थी कि मुझे 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे दे और इसके दौरान मैं ये सारे मसले आपके हल कर दूंगा, और आप ऐसे है कि इसके दौरान फिर आसिम रिटायर हो जाएगा। हाँ। तो फिर जो है वो हम फलाने बंदे को लगा देंगे, इनके अलावा कोई भी आ जाए। हाँ। इनके अलावा 2-3 और नाम थे। एक नाम ऐसा था जिसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी, और एक नाम ऐसा था जिसको इमरान खान सपोर्ट करता था। तो उस स्टेज पे फिर नवाज शरीफ साहब नहीं माने जी, वो फिर वेकेशंस पे चले गए थे सारी फैमिली। फिर नवाज शरीफ साहब गायब हो गए और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस चीज़ का। इधर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और आखिरी स्टेज पे जब ये फिर प्रेशर डाला कि अगर आप ये नहीं, आसिम मुनीर को नहीं लगाना, आपने किसी उसको लगाना है या उसको लगा दें, इनको नहीं लगाना, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम मार्शल लॉ लगा दूंगा मैं। ये बाजवा साहब ने थ्रेट दी थी। अच्छा। ये बिल्कुल, या अगर दी नहीं थी तो जो पैगाम लेके गया था बंदा, उसने जाके कहा कि ये ख़तरा ये है कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो ये होगा। ये आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, रात के वक्त। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब को फ़ोन किया और कहा यहाँ ये प्रेशर लगा हुआ है, वो कहते हैं अगर आप ये नहीं करेंगे आज तो हम मार्शल लॉ लगा सकते हैं। तो आगे से मियाँ साहब ने कहा कि तू डट जा, तू नहीं हिलना, आसिम मुनीर को लगाना है। अच्छा। और ये मैं आपको समझें आपके हॉर्सेस माउथ एंड कंपनी से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस व्हाट हैपेंड। और वो जो साहब गए थे पैगाम लेके शहबाज शरीफ साहब के पास, अच्छा, ये वही साहब थे जो कहते थे कि मेरे तल्लकात हैं अच्छा, जनरल बाजवा के साथ, और उनके पैगाम लंदन भी लेके आते थे, जाते थे। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि
ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی باجوہ نے تھریٹ ایسی نہیں کی تھی. اچھا اچھا. اب نام تو میں کیا لوں گا, میں نے پہلے لے ہی لیا. سب سمجھ گئے باجوہ صاحب آپ سے سمجھ جائیں. تو یہ اس قسم کی سچویشن رہی ہے. کچھ لوگوں نے اپنی دوستیاں نبھائی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے پرسنل ایمبیشنز کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور ان دی اینڈ نواز شریف واز سکسیزفل اینڈ عمران خان واز ناٹ. ٹھیک, تو یہ ہے ساری سٹوری. پلان کیا یہ تھا, پہلا ہوا حصہ کیا؟ یہ پہلا آپ نے حصہ. دوسرا حصہ بھی ایک پوچھا تھا, ہاں. اب اس کا جواب دوں یا اصل میں یہ عرفان صدیقی صاحب کی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن عرفان صدیقی صاحب کے انٹرویو میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے میں صرف فیض نہیں, ظہیر الاسلام کا دور بھی کم نہیں تھا, لیکن ہم فیض حمید کے معاملے کو فیض حمید تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. کیا ہم اس سے یہ مراد لیں کہ صرف نون لیگ فیض حمید صاحب کو ہی رکھنا چاہتی ہے سینٹر میں, اور وہ باجوہ صاحب کے احتساب کا مطالبہ بھی نہیں کرے گی؟ دیکھیے, اس وقت تو ایشو بنا ہوا ہے جنرل فیض کا. جی. باجوہ صاحب از ناٹ انوالوڈ آفٹر ریٹائرمنٹ. باجوہ صاحب کی میری جو انفارمیشن ہے از ناٹ انوالوڈ ان May 9th یا ان ٹرائنگ ٹو کریٹ انسٹیبلٹی ود ان دی آرمڈ فورسز. ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. جو اس وقت, کیونکہ وہ تو گھر چلے گئے تھے, اب ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ابھی جو انٹرسٹ چل رہا تھا وہ تو جنرل فیض کا تھا. تو ابھی بھی ان کا انٹرسٹ یہی تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ کچھ ایسا صورت حال ہو جائے, عمران خان واپس آ جائیں. اگر واپس آ جاتے ہیں تو اب خیر وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں لگ سکتے, مگر ہی کوڈ بیکم این ایڈوائزر, ہی کوڈ بیکم اے ویری کرٹیکل نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ہی کوڈ بیکم دا ریئل پاور بیہائنڈ عمران خان. تو اور ان کے سپورٹ بیس بھی ہے, جب میں نے پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اور اب وہ نکل بھی رہا ہے, پر لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کہ کون تھا کیا تھا. بالکل. تو میرا خیال ہے جنرل باجوہ واز ناٹ پارٹ آف آل دیٹ. اوکے. یہ جو سارا جو ابھی جو کیس بننے جا رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے ان سے پوچھ پوچھ کی جائے اباؤٹ سرٹن ایشوز, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی ول بی فگرنگ prominently in this particular case. اوکے. اور نون لیگ بھی پرسو نہیں کرے گی؟ نون لیگ سمجھتی یہ ہے کہ ایونچولی جب کوئی راستے کھلے ان کے لیے تو جنرل باجوہ نے وہ راستے کھولے, جنرل فیض نے نہیں راستے کھولے. وہ اگر کوئی راستے کھلے ہیں تو وہ جنرل باجوہ نے کھولے. اچھا. اور وہ سمجھ بھی آتی ہے نا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران سے ڈسلوژن ہو چکے تھے, ناراض بھی تھے, اور ذاتی طور پہ کافی ذلیل بھی کیا ان کو عمران خان نے. عمران خان کی ایٹیٹیوڈ ہی میں نے تمہیں دیا ہے, ایکسٹینشن دی ہے, اور تو نہیں چاہیے تھا, چپ کر کے بہ. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, لیکن نون لیگ کا رویہ بھی کافی مشکوک رہا, اس کے خلاف اگر کچھ کیسز موجود بھی تھے تو ان میں بھی نون لیگ کے ہی وہ وزراء جو اس دور میں حکومت میں تھے وہ انہیں کلین چٹ دیتے رہے, کلیئر کرتے رہے. تو آپ کو بیہیویئر, نون لیگ کے بیہیویئر کے حوالے سے تھوڑی بہت آشنائی تو ملی. جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ قصوروار سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کو انسٹال کرنے میں جنرل باجوہ ڈاکٹرائن جو انہوں نے تب انٹروڈیوس کرائی تھی جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے, اس کا بہت زیادہ کردار تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. آپ کو شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. سیٹ صاحب, باجوہ صاحب کے کردار کے حوالے سے آپ نے تو بتایا ہمیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو کم از کم سیاست میں نظر نہیں آئے, اور گواہیاں بھی دیتے رہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے, اور اب آج کل میرا خیال ہے ملک سے باہر ہیں, اور ان کے حوالے سے اسپریڈ کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ان کی رہائش گاہ کے اطراف سخت کر دی گئی ہے. پرہیپس وہ تعاون بھی کریں گے جیسے کہ آپ نے فرمایا. اصل جو صحرا جاتا ہے اس پروجیکٹ کو اون کرنے کا اور پھر آر ٹی ایس بٹھانے کا اور سب میں کردار, اور جنرل فیض خود کہتے رہے کہ میں رپورٹ کرتا تھا جنرل باجوہ کو. عرفان صدیقی صاحب نے آج اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ان دونوں میں اختلافات تھے اس وقت. تو جنرل باجوہ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پروجیکٹ عمران خان جنرل باجوہ کا پروجیکٹ نہیں ہے. پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ جنرل کیانی کے دوران کے زمانے میں شروع ہوا تھا. اچھا. اور مشرف صاحب کی چھٹی کرائی گئی, اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی, اور اس وقت جو پرائم موورز اینڈ شیکرز تھے آف پروجیکٹ عمران خان, اس میں جنرل پاشا تھے. اچھا. جنرل شجاع پاشا تھے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے, اور ساتھ ان کے ظہیر الاسلام تھے ان کے نیچے. جی. ان لوگوں نے پروجیکٹ عمران خان بنایا تھا. ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو اب
کیونکہ دیکھیے عمران خان تو 92 کے بعد سے چل رہے ہیں جی سوائے ایک الیکشن کے جو انہوں نے نہیں بوائکاٹ جس میں بوائکاٹ کیا تھا باقی ساری الیکشن میں حصہ لیا کچھ نہیں ملا ایک سیٹ ملی تھی مشرف نے دلوائی تھی ایک الیکشن میں اور پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کی یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی بنوں گا سب کچھ مشرف نے کہا جا وہ اپنے انٹرویو میں بھی ذکر کر چکے ہیں مرحوم تو اب یہ ہے کہ تو ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا عوام بھی گھاس نہیں ڈال رہی تھی وہ ٹھیک ہے کرکٹر ہے بٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا تھا جی سڈنلی دین ان 2010-11 فیصلہ یہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان کو کھڑا کیا جائے یہ بہت ہو گیا ہے نواز شریف بے نظیر نواز شریف اور خصوصاً یہ دو پارٹیز جو ہیں یہ تو آتی ہیں جاتی ہیں نکالتے ہیں پھر آ جاتی تو ان کو تو اب فرق کرنا ہے فار آل تو لیٹس پک آن سمبڈی تو انہوں نے ایکچولی ڈرائنگ بورڈ کے بیٹھ کے اوپر کہ اچھا اے بندہ نہیں ہے نہیں اے بندے کی چانسز ہیں ڈاٹ کھیلے ڈاٹ انہوں نے جناب وہ پورا پلاننگ کے تحت عمران خان کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا اس کو بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بنانے میں پھر انہوں نے پوری کوشش کی اور سب سے پہلا اس کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ لاہور میں جلسہ تھا اچھا مینار پاکستان والا نا اچھا وہ اس وقت یہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اسٹیبلشمنٹ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتی فائنینسز کو کہتے ہوتے ہیں ان کے جن کے ٹیکے ہوئے کے ان کو کنسٹرکشن وغیرہ کے ملتے رہتے ہیں جن کو فیورز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ فنڈنگ کریں کچھ لوگوں نے فنڈنگ کی اور انہوں نے یہ بہت بڑا جلسہ کر دیا جی اس کے بعد بڑے خوش تھے کہ لو جی لانچ ہو گیا اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ عمران اور جنرل مشرف کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے جی اس میں عمران یہ چاہتا تھا کہ مشرف اس کے پلیٹ فارم پہ آئے مشرف یہ کہتا تھا میرے پلیٹ فارم پہ جی تو دونوں نہیں آئے ایک دوسرے کے پلیٹ فارم پہ پھر مشرف کی جو پارٹی اس نے لانچ کی تھی آل وہ پاکستان فیل ہو مسلم گئی لیگ تو خان صاحب ہی رہ گئے پھر جی مشرف صاحب فارغ ہو گئے ٹھیک اور بائی دا وے آخری وقت تک مشرف صاحب کہتے تھے کہ جنرل کیانی جو ہے نا یہ انہوں نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا جی اب انہوں نے ادھر شفٹ کر دیا اپنا سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے عمران کو کہا 2013 الیکشن آ رہی ہے اب تیاری کرو اچھا سب سے پہلا جواب یہ تھا کہ پارٹی کے اندر الیکشن کراؤ اور الیکشن کمیشن کے جو قانون ہے اس کو فلفل کرو خان صاحب نے بڑے اچھے لوگ رکھے اپنی پارٹی کے اندر جسٹس وجی الدین صاحب تھے پھر نورانی صاحب تھے اور بھی لوگ تھے اور ان کو سب کو رکھا اور کہا کہ چلو جی کرو جی الیکشن اب جب انہوں نے الیکشن کرائی تو وہ انہوں نے ریگنگ شروع کر دی شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ سارے جو تھے ان کو تو عادت نہیں تھی وہ تو اور طریقے سے الیکشنز ہوتی ہیں پارٹی کے اندر انہوں نے وہی کیا مگر یہ جو اصول قسم کے اصولی لوگ تھے انہوں نے آبجیکٹ کیا آپ کو یاد ہوگا اس وقت بڑا شور پڑا تھا کہ یہ کیا ہو جسٹس وجیہ نے تو کافی شور ڈالا تھا پھر انہوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا کہ اگر ایسے تم نے پارٹی چلانی ہے تو یہ پارٹی کے الیکشن بھی صحیح طریقے سے نہیں کروا سکتا آرگنائز نہیں کر پائے اس کو اس سے بڑی مایوسی ہو گئی آئی ایس آئی کے اندر یار ہے بندہ ٹائم بہت تھوڑا ہے صرف 1.5 سال رہ گیا ہے 2012 کا سال ہے اس میں اندر یہ بھی نہیں کر سکا اور آدھا سال گزر گیا تھا اور ابھی تک یہ پھڈے پڑے ہوئے تھے تو بس پھر وہ 2013 پہنچ گیا اور ان کی پارٹی واز ڈس آرگنائزڈ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ واز ویری اپسیٹ کہ یہ کیا ہے ہاتھ سے بات اپرچونٹی نکل رہی ہے جی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی جیت گئی جی جب وہ جیت گئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے اب تو یہ 5 سال کے لیے آ گیا نواز شریف اور نواز شریف صاحب کے خلاف تھے یہ پہلے دن سے ان کو 2 دفعہ تو نکال چکے تھے تو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو سافٹ آن انڈیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو پلاننگ شروع ہو گئی کہ اب کیسے کرنا ہے 1 سال تک تو پلاننگ ہوتی رہی کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے عمران کو کیسے عمران بیچ میں وہ گر بھی گئے تھے پھر انجر ہو حادثے گئے کا شکار الیکشن سے کچھ دن پہلے تو وہ پھر ظاہر ہے ریکوری بھی اس کی وقت تو ٹھنڈا پڑ گیا سارا کچھ پھر یہ پلان بڑھا 2013 کے اخیر میں شروع میں 2014 کے کہ جی اب ہم نے جو 2013 کی الیکشن ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ وہ ریگڈ تھی جی دھاندلی کا شور مچانا ہے اور پھر لانگ مارچ اور پھر 4 سیٹیں یا 2 سیٹیں 4 حلقوں کا مطالبہ 2 کا مطالبہ کرنا ہے اس میں پروف کرنا ہے پھر اس کے بیسس کے اوپر ساری الیکشن کو کھڑا کر دینا ہے طوفان کھڑا کر دینا خان صاحب نے کہا ڈن ہو گیا جناب وہ ڈن تو ہو گیا اسے منوی رگڑا مل گیا خان صاحب نے میرے اوپر بھی 2014 میں 35 پنچر کیونکہ میرے بغیر یہ پروو نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک یہ نہیں پروو ہوتا کہ سیٹھی نے ریگنگ کی ہے کیونکہ پنجاب تھا آئی واز چیف منسٹر
تو وہ تو مجھے لانا ہی لانا تھا بیچ میں, اس کے بغیر کنسپریسی تھیوری نہیں بنتی. اچھا میں آئی وینٹ انٹو اے اسٹیٹ آف شاک کہ یار یہ عمران کو تو پتہ ہے ایسے نہیں ہوا, تو یہ کیوں کر رہا ہے. تو میں شکی بھی ہو گیا, میں نے کہا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کچھ کرنے جا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے یہ. بیکاز ظاہر ہے کہ اگر میں نے ریگنگ کی ہوتی تو میں شک کرتا کہ یار مارے گئے پھڑے جاؤں گے, مگر یہاں تو ہوا نہیں تھا ایسے کچھ. تو یہ کیوں کہا جا رہا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ یہ ہوا ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ کوئی پیگ بنا رہے ہیں جس کے اوپر سے انہوں نے آگے ایک بیانیہ بنانا ہے جی, اور وہ جھوٹا بیانیہ ہوگا. تو آئی گاٹ ویری سسپیشس, میں نے کہا یار اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. دال میں اب طریقہ اسٹڈی کرنے کا کیا تھا, کیا کوشش کریں کہ جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں ان کے قریب ہو جائیں, ذرا پتہ تو لگے وہ کیا رہا ہے. فارمولا سن لیں. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2014 میں اچھا پھر آپ قریب طاہر ہو گئے. القادری صاحب اچھا اور کچھ ایجنسیوں کے لوگ اور چودھری حضرات نے ہمیں گھیرا مجھے اچھا اور کہا سپورٹ کریں اس چیز کو, ہم کرنے جا رہے ہیں, آپ سپورٹ کریں. آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیٹس ہاؤ آئی نو کیا ہو رہا تھا, اچھا کہ مجھے کانفیڈنس میں لے گا جی کرو سب. آپ چٹھا صاحب بن جاتے اور آپ کہتے ہیں ہاں Something like that, بالکل. تو میں نے سب کچھ سیکھ سوکھ کے سمجھ کے اچھا ہو رہا ہے سب کو مل کے میں بھاگ گیا. کیمیکل فارمولا لے کے سائنٹسٹ بھاگ گئے. And I in fact started exposing the formula. اچھا جس سے بڑی ناراضگی میرے ساتھ ہوئی. اس وقت کے جو کمانڈرز تھے یا جو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے اس وقت چکما دے دیا نا, بڑے ناراض ہو گئے. ہاں کہ یار ہم نے تو اس کو سوچا تھا کہ اپنا بندہ ہے, اپنا بندہ ہے اور یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا. اچھا this is why I know all this, so I'm telling you this. اچھا وہ پھر سارا جو پروجیکٹ تھا وہ پورا فیل ہو گیا. آخری کوشش کی ظہیر الاسلام نے, اور نواز شریف کی انٹیلیجنس بیورو نے پکڑ لیا ان کو کہ وہ کر رہے تھے کوشش پوری, اور نواز شریف صاحب نے جنرل رحیل کو بلا کے کہا یہ دیکھو تمہارا ڈی جی آئی ایس آئی کیا کر رہا ہے. وہ ٹیپ بھی سامنے آ گئی تھی, مارکیٹ میں بھی آ گئی. تو یہ تو 2014 کی بات ہے جی, 14-15 کی بات ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اب پھر وہ ڈان لیکس آیا نا, پھر وہ ظاہر ہے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز کو نکالنا ہے. جی اس میں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی رضوان تھے. جی رضوان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ان کو اب نکالنا ہے, اور پھر رضوان صاحب بھی ڈان لیکس کے, انہوں نے ایکچولی اس میٹنگ جو تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی, اس میں نواز شریف صاحب نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی کو, رضوان صاحب کو, کہ یار یہ بند کریں, بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ نارملائزیشن ہو. اور انہوں نے آ کے بتا دیا کہ نواز تو یہ گڑبڑ کر رہا ہے, وہ تو بہ کے ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ نہ کریں یہ کام. اور دیکھیں تو صحیح یہ کیسا پرائم منسٹر ہے, نیشنل سیکیورٹی کی ساری ہماری بات ہے اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے وہاں بیٹھ کے. ہلکی سی بات کی تھی میاں صاحب نے کہ جنرل صاحب ذرا دیکھ لو, نہ کرو. وہ پھر ڈان لیکس ہو گئی. اب وہ کس نے ڈان لیکس کی تو چھوڑے, وہ ہمارے جرنلسٹ فرینڈ کو کسی نے بتا دیا کہ وہاں یہ بات ہوئی ہے, اس نے بات آگے کر دی, پھر اس کی بھی چھٹی ہو گئی. لیکن وہ بعد میں اور وہ جو 2-3 لوگوں کے نام آ رہے تھے, ٹویٹر پہ بات کرتے رہے, پرویز رشید صاحب کا نام آ رہا تھا, اور طارق فاطمی صاحب کا نام آ رہا تھا, مشاہد اللہ صاحب ان کا بھی نام آ رہا تھا. تو سارے میاں صاحب بیچارے, اب پرابلم ہو گیا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نکالو ان کو, انہوں نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کر دی ہے, یہ بڑا پرابلم بن گیا. میں ہوتا تو میں نہ کرتا, مگر میاں صاحب نے, میں سمجھا موقع پرستی, پریشر پڑا, میاں صاحب نے نکال دیا ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مگر وہ بچنے والے نہیں تھے, انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان پروجیکٹ کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو پھر انہوں نے پھر جو راستہ ڈھونڈا, اور وہ یہی راستہ تھا سپریم کورٹ کا, اور انہوں نے پھر ججز کو تیار کیا, اور پاناما شک ہی نہیں ہے. اور وہ پھر پاناما جو ہے وہ اس کا ایک ریزن بن گیا. وہ سارا بریک سے پہلے یہ پروجیکٹ تھا, باجوہ صاحب کا پروجیکٹ نہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے, ان آل فیئرنیس ٹو باجوہ صاحب, جب چیمپئنز ٹرافی ہم نے جیتی میرے دور میں, تو باجوہ صاحب نے کھانا کیا کرکٹ ٹیم کا, اور میں لے گیا کرکٹ ٹیم کو باجوہ صاحب کے پاس. اچھا. تو بڑے خوش تھے, کرکٹ میں بڑا شوق رکھتے ہیں. تو باتیں ہوئی ادھر ادھر کی. پھر جب میں جانے لگا تو مجھے الگ لے گئے اور مجھے کہا کہ دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سارا کچھ نہیں کیا. اچھا. میں تو اس کے خلاف تھا کہ وہ
जुडिशल कमीशन बनाए। मुझे पता था गड़बड़ हो सकती है, तो मगर अब मुझे एडवाइस ये मिली कि आप इंटरफेयर ना करें। मुझे जज एडवोकेट जनरल ने कहा कि मतलब इंटरफेयर ना करें, मगर आप मेरे बेस्ट विशेस कन्वे कर दीजिएगा मियाँ साहब को। कन्वे कर दिया आपने? तो मैंने कन्वे कर दिया। You believed him? I believed him, he was sincere. मगर वो एक ट्रांजिशन हो रही थी ना, he was becoming a prisoner of a new paradigm. Okay. और उस वक्त तक अब फैज़ was now coming in command. उनके रास्ते खुल रहे थे, जजेस वर कोऑपरेटिंग, मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हो गई तो फिर रास्ते खुल गए। Then I think issue of extension became more important. Yes. Survival and extension. That's when the other story begins. इमरान खान प्रोजेक्ट कंक्लूड हुआ बाजवा साहब के साथ, Okay. शुरू हुआ था जनरल कियानी और जनरल पाशा के ज़माने में। ओके, अच्छा, ये कॉन्क्लूड का लफ्ज़ बहुत आम है। चले इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। सेठी साहब, सवाल मेरा फिर वही है। राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म तक बोल रहे हैं, इसहाक डार साहब, फैज़ हमीद साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब क्यों चुप हैं? जनरल फैज़ के जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए तो उनका जिक्र ही वो कतरा गए, क्यों? देखिए, मियाँ साहब समझते हैं कि जनरल फैज़ का जो इशू है ये तारीख़ी इशू हो गया। अब जो असली इशू जो अब इस वक्त है वो है आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है IMF के प्रोग्राम के ज़रिए, जिसकी वजह से नून लीग फ़ारग हो चुकी है और मियाँ साहब खुद फ़ारग हो चुके हैं। उनके ज़हन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है। जनरल फैज़ इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, और अब तो और भी कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी। ये ना भी होता तो ही वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आफ्टर द फेलियर ऑफ May 9th, तो अब फारग हो चुके थे ये। तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि फैज़ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड कि आगे क्या होने जा रहा है, आज का अवाम का इशू क्या है। ये जो फैज़ का इशू है ये आपका और मेरा इशू है। हमने प्रोग्राम बन जाते हैं हमारे, और बाहर जो है गॉसिप बनती है ड्राइंग रूम्स के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बनता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका मुस्तकबिल जो है वो और अच्छा, मैं क्या करूं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अच्छा, तो मियाँ साहब इज़ फोकसिंग ऑन रिलीफ। उन्होंने मरियम को भी कहा, शहबाज शरीफ साहब को भी कहा, ये मेरी नॉलेज में है कि आप ये IMF का प्रोग्राम इतनी सख्ती के साथ मत इम्प्लीमेंट करें, आवाम का कोई ख्याल करें। जी, अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो हम उड़ जाएंगे। पहले भी उन्होंने कहा था, याद नहीं है आपको, जब मिफ्ता इस्माइल ने रिज़ाइन किया था फ्रॉम PDM गवर्नमेंट, तो मियाँ साहब ने निकलवाया था उसको, क्योंकि वो IMF का प्रोग्राम पूरा करना चाह रहे थे और महंगाई हो रही थी। और मियाँ साहब कहते थे नहीं ये नहीं होना, ये नहीं होना। डार साहब भी यही कहते थे। अब और बात है कि डार साहब इस हुकूमत का हिस्सा बन गए और मजबूरी है कि इसको फॉलो अप करना। मियाँ साहब ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आवाम के ऊपर ऐसा बोझ डालना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट IMF प्रोग्राम चाहती थी, यही टर्म्स थी, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो फिर ये बात करनी पड़ी। अब ये कहते हैं हमने मुल्क को बचा लिया। मियाँ साहब कहते हैं मुल्क तो बचा लिया, पार्टी ने मरवाता है। जी, पार्टी नहीं रहेगी तो मुल्क कितने जाएगा। अब इमरान खान तो फारग हो गया, तो रह पीछे कौन गया? दो ही पार्टीज है ना, तीसरी पार्टी तो है कोई नहीं। तो आपकी पार्टी पिट रही है और चुप करके बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, वो कल वो ना बेनिफिट ले ले। हाँ। अब तो मियाँ साहब हैज बीन टेलिंग शहबाज शरीफ को रिलीफ दो, आज भी मरियम को भी रिलीफ दो, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग खुद चेयर की। और उन्होंने फैज़ शैज़ को छोड़ो यार, इस वक्त रियल इशू फॉर आवाम इज़ महंगाई, बिजली। उन्होंने अब शहबाज शरीफ को भी कहा, ये मेरी नॉलेज में है, कि आप भी कोई रिलीफ दें, अपना डेवलपमेंट बजट कम करें, MNAs के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और बजट्स कम करें, और बिजली की कीमतों में ऊपर और टैक्सेशन के ऊपर कुछ करें। और यहाँ उन्होंने मरियम को कहा है, हालांकि ये पंजाब गवर्नमेंट का इशू नहीं है जी, ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, मगर उन्होंने मरियम को कहा तू भी 50 अरब रुपया काट अपनी जेब चो, तू जो खर्च, तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं, तुम भी रिलीफ दो, जिस तरीके से भी रिलीफ दे सकते, कोई कार्ड दे दो, कोई ये दे दो, ताकि जो लोग बिल्स के करते हैं पे, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी। तो उन्होंने अब कम से कम शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब रुपया तो पहले दे दिया, उन्होंने 200 यूनिट वालों के लिए दिया था। अच्छा, वो उसके लिए दिया, और आज 500 यूनिट वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट कमी। ये मरियम ने, जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये बहुत बड़ी रिलीफ है। ये बहुत छोटी रिलीफ नहीं है। जब आपके बिल आएंगे ना अगले महीने, तो आपको पता चलेगा कितना फर्क पड़ गया। और आप, मैं समझता हूँ कि यू विल अप्रिशिएट मरियम एंड शहबाज शरीफ साहब एंड नवाज शरीफ साहब। गलतियाँ होती हैं, प्रेशर होता है, स्पेशली IMF का,
तो इसलिए आई थिंक दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम. ही थिंक्स कि बड़ी बातें हो गई हैं और कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, कोई ज़रूरत नहीं इस इशू के अंदर आपको कूदने की. जिनके हैं वो अपने हल कर लें, आप लोग और ना डोंट मडी द वाटर्स, लेट देम डील विद इट. Okay. एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर फिनिश्ड विद दिस. वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि मैं तो रिलीफ आई में थिंक ये इंटरेस्टेड सही कर रहे हैं. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट बायगॉन्स. बायगॉन्स. वो हो गया, सबको पता है, अब एक्शन लिया जा रहा है. तो और क्या चाहिए आप? और क्या चाहिए. हाँ ठीक. तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो अवाम की रिलीफ के ऊपर फोकस किए हुए हैं. 2-3 माह से बजट के बाद से सेठ साहब तो यही कह रहे थे कि आप डेवलपमेंट शहबाज बजट शरीफ साहब अनकरीब अनाउंस करेंगे और रिलीफ. जी ये भी मैं पेशन गोई कर. जी. और शहबाज शरीफ साहब का खिताब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो 5 साल मंसूबा बताने जा रहे हैं. आपको कि अभी हाल ही में अगले दिनों में आपको पता चल जाएगा कौन से ब्रिगेडियर साहब हैं जो अप्रूवर बन रहे हैं जनरल फैज़ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ. ये भी जाते जाते आप बता रहे हैं कि ताकि मुझे आप आप सवाल ना पूछिए. नहीं, कल आप बता देंगे ना. चले, ये कल तक के लिए सवाल उठाए रखते हैं. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें.